یہ تو نے پہنچایا ہے، تیری وجہ سے یہ ہمیں نقصان ہوا ہے، در کی نسبت وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرتے ہیں۔ تو یہ بات سوچ کر مجھے یہ خیال آیا کہ کسی بھی سو، برائی کی نسبت، دار، نقصان کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ جو سو ہے نا، جو برائی ہے، وہ برائی نہیں رہتی اگر اس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو جائے، تو یہ ادب کے تقاضے کے خلاف ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کا نوٹس لیا جب انہوں نے کہا نا کہ برائی رسول اللہ کی طرف سے اور نفع اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا، تم فرماؤ کہ سب، یعنی رنجت و راحتیں سب اللہ ہی کی طرف سے ہے، ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ بات بھی نہیں سمجھتے، لا یکادون یفقہون حدیثا، یہ بے فقہ لوگ ہیں، ان کے پاس فقہ نہیں ہے۔ فقہ ہو تو اس بات کو سمجھیں کہ یہ برائی کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرتے ہیں۔ کہو کہ برائی جو لوگوں کو نقصان پہنچتا ہے وہ بھی انہی کے سبب ہے، جو فائدہ پہنچتا ہے وہ بھی انہی کے سبب سے ہے، مگر آتا اللہ کی طرف سے ہے۔ تو دوار کے لفظ کو، سیئہ کے لفظ کو اللہ نے ناپسند فرمایا کہ اس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو، کیونکہ یہ نسبت منافق ان کی طرف کرتے تھے۔ آج بھی جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نقصان نہیں پہنچا سکتے، وہ دکھائیں رسول اللہ نے کہاں نقصان پہنچایا ہے، نقصان کی مثالیں دیں، تو یہ مسلمانوں کی بولی نہیں ہے، یہ منافقوں کی بولی ہے۔ تو اس بات سے میرے دل میں ایک ڈر پیدا ہوا کہ میں وہ آیات پریزنٹ کروں جن سے یہ ثابت ہو کہ انبیاء صالحین کس طرح سے نقصان پہنچاتے ہیں، نقصان کا سبب بنتے ہیں۔ تو میں نے یہ ارادہ کر لیا کہ اس طرح سے نہیں، ان کا اشارہ تو میں ضرور کروں گا، مگر یہ آیات انہی کو جمع کروں، انہی کو بتاؤں جو میں نے پچھلی درس میں بتائی ہیں کہ انبیاء صالحین یہ سبب کا، نفع کا سبب بنتے ہیں، یہ اچھائی کا سبب بنتے ہیں، یہ برائی کا سبب نہیں بنتے۔ اگلی آیت سنیے جو 79 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ ادب کا تقاضا دیکھیں، ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، سبحان اللہ، ما اصابک من حسنۃ، اے بنی آدم، یعنی ہم سب کو حکم ہو رہا ہے، تم کو جو کوئی فائدہ پہنچے تو وہ خدا کی طرف سے ہے۔ ما اصابک من حسنۃ، تو ہمیں کہنا یہ چاہیے جب فائدہ پہنچے تو کہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور جب کوئی برائی پہنچے یعنی نقصان پہنچے، اب بتاؤ نقصان کس کی طرف سے ہوا ہے؟ اللہ نے پہنچایا ہے یا ہم نے خود نقصان، در کو اپنے اندر خود پیدا کر لیا ہے؟ وہ بھی تو اسی کی طرف سے ہے، مگر ادب کا تقاضا کیا ہے؟ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، یہ کہو کہ یہ جو نقصان پہنچا ہے یہ میری اپنے نفس نے مجھے پہنچایا ہے، یعنی دوار جو ہے وہ تمہارا نفس ہے۔ ذرا ایمان سے بتاؤ، اگر نفع اس کی طرف سے آتا ہے تو جب رنج آتا ہے، جب تکلیف آتی ہے، جب بیماری آتی ہے، جب نقصان آتا ہے، کاروبار میں گھاٹا پڑتا ہے، تو یہ کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ اس کی طرف سے نہیں ہوتا۔ پر ادب کا تقاضا ہے جب راحتیں ملیں تو اس کی طرح منسوب کر دو، اور جب کوئی تکلیف پہنچے تو ان کی طرف نہیں اپنی طرح منسوب کر دو۔ تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ جب نافع کی بات ہو، نفع پہنچانے کی بات ہو، تو اس کا رخ تو مدینے کی طرف کرو، اور جب نقصان کی بات ہو تو اس کا رخ ادھر نہ کرو، اپنے نفس کی طرف کر دو۔ یہ ہماری اپنی شامتی اعمال ہیں، اس وجہ سے میں نے ان آیات کو اس اعتبار سے آج کے درس میں اپنا موضوع نہیں بنایا۔